السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ خان صاحب، سائفر کیس میں فتح مبارک ہو، اور پاکستان تحریک انصاف والوں کو بھی سائفر کیس میں عمران خان کی فتح مبارک ہو۔ ناظرین کرام، سائفر کیس میں آج جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، انہوں نے کس طرح ون لائنر یعنی کہ ایک لائن کے اندر کیس اڑا کے رکھ دیا، اور خود جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے اس کیس کو خود ہی اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، اور جو نیا موڑ اس کیس کے اندر آیا، مطلب کہ الزام تو عمران خان کے اوپر آتا ہی نہیں ہے، اور کیس کے اندر کس طرح اب یہ کیس ہوا ہوا اور اس کیس کے اندر کون پھنسنے جا رہا ہے، یہ تمام تر تفصیلات ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینا ناظرین کا مہنگا پڑ گیا ہے۔ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کا ان کو بڑا شوق چڑھا، اور ان کے کچھ جو قریبی رہنماؤں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بھی دیے، تو جناب ان کی اپنی سیٹ ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ یہ کیسے چلی گئی اور کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو دھڑا دھڑ سیٹیں واپس ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور آج کتنی سیٹیں واپس ملی ہیں، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے یہی درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ کی جو سبسکرپشن ہے ہمیں مزید اچھا کام کرنے کے لیے جو ہے اس کی ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے، ہمیں انیبل کرتی ہے تاکہ ہم مزید اور اچھا کام آپ کے لیے کر سکیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو سائفر کیس کے اوپر، پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھی اوپر آئیں گے۔ ناظرین کرام، آج سائفر کیس کی سماعت جب ہوئی اور بیرسٹر سلمان صفدر نے جب یہ دلائل دینا شروع کیے، تو کس طرح اس میں نیا موڑ آیا، تمام چیزیں میں ایک سائڈ سے جو ہے وہ شروع کرتا ہوں کہ جب سماعت ہوئی اور اس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی، سماعت کتنے اہم دلائل آج بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے دیے گئے، جس کے بعد یہ کیس فارغ ہو گیا۔ ناظرین کرام، بیرسٹر سلمان صفدر نے آغاز میں کہا کہ عمران خان پر سائفر کاپی جان بوجھ کر اور کوتاہی سے گم کرنے کی دونوں چارج ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق نے ایگری کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں، ان دونوں میں سے ایک ہی چارج ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کی حفاظت پرنسپل جو سیکرٹری اعظم خان ہیں ان کی ذمہ داری تھی، اور وہ اعظم خان کو بھیجی گئی تھی، اور فزیکلی اعظم خان کو سائفر کاپی موصول ہوئی، لیکن یہ بانی پی ٹی اے کی ذمہ داری تصور نہیں ہوگی۔ اگر پرنسپل سیکرٹری کے پاس آئی تو جو جیسے عامر فاروق صاحب نے پھر اس کے اوپر کہا، انہوں نے کہا کہ اگر پرنسپل سیکرٹری کے پاس آئی چیز، کس کی ذمہ داری سمجھی جائے، انہوں نے یہ استفسار کیا۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے بڑی بات جو بیرسٹر سلمان صفدر نے کی کہ یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں بنتی، یعنی کہ اگر میرے ذمہ کوئی شخص کوئی ڈیوٹی لگاتا ہے، یا میرے ذمہ یا میرے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے، یا کوئی چیز مجھے پکڑاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری میری ہے، نہ کہ کوئی دوست یا میری جو کابینہ میرے مشورہ کرنے والے دوست ہیں۔ جناب، آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، تو عمران خان کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اس کے بعد اہم مکالمہ جو ہوا، اس میں عمران خان کا میاں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو ہے وہ اس کے اندر کہا کہ عمران خان کا کیس کیا ہے، اعظم خان نے سائفر دیا نہیں یا انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس معاملے پر پوزیشن کیا ہے۔ تو اس کے اوپر سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان نے سائفر لے کر پڑھا، لیکن واپس یا گم کرنے سے متعلق شہادت میں کچھ نہیں آیا۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پھر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں اس سے متعلق آپ کا موقف کیا ہے۔ اعظم خان تو اپنے بیان میں کہتا ہے کہ بانی پی ٹی اے سے سائفر کاپی گم ہوئی، تو اس کے اوپر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ سائفر کاپی وزیر اعظم آفس کی جانب سے گم ہوئی، اور اس سے متعلق وزارت خارجہ کو آگاہ کر دیا گیا، یعنی کہ یہ اس کے اندر سے ہوئی گم، لیکن عمران خان نے نہیں کی، یا عمران خان کے اس حوالے سے ذمہ داری نہیں بنتی۔ پھر مزید ناظرین کرام، وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر دستاویز گم ہونے پر وزارت خارجہ کو آگاہ کیا گیا، وزارت خارجہ نے انٹیلیجنس بیورو کو آگاہ کرنا ہے، وزارت خارجہ نے آئی بی کو بھی آگاہ نہیں کیا، اور یہ تفتیش آئی بی کی تھی، وزارت داخلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ وزارت خارجہ کی کوتاہی ہے، ان کو آئی بی کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ اپنے رولز پر عمل نہیں کرتے اور ایف آئی آر درج کر دیتے۔ بانی پی ٹی اے کو سائفر سپرد کیا گیا، کسی موقع پر بھی عمران خان کو سائفر دستاویزات سپرد نہیں کی گئی، یعنی کہ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ کہاں پیش کی۔ اس کے بعد کہانی میں دلچسپ موڑ کہاں پہ آیا وہ اب سنیے گا۔ ناظرین کرام، اس کے اوپر جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، انہوں نے کہا سائفر کی حفاظت اس لیے ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، کیا کسی نے وہ سائفر دیکھا ہے؟
تو اس کے اوپر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا نہیں، حتیٰ کہ میں نے بھی نہیں دیکھا اور کسی گواہ نے بھی اس کے متن سے متعلق کچھ نہیں بولا، یعنی کہ جو گواہان ہیں ان کو بھی اس متن کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور میں نے بھی نہیں دیکھا اس حوالے سے۔ اور آپ کو پتا کہ وہ جو بھی کیس بنا اور اس کے اندر سائفر ہے نہیں، سائفر کی کاپی گم ہوئی ہے نا، سائفر تو نہیں گم ہوا، اور سائفر کی کاپی وہ جو ڈیکوڈڈ ہو چکا۔ تو ناظرین کرام اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، انہوں نے کہا کہ سائفر گم کرنے کا چارج اعظم خان پر کیوں نہیں لگایا، یہ اصل موڑ ہے، یعنی کہ اعظم خان پر چارج کیوں نہیں لگایا۔ ابھی آگے اس حوالے سے مزید آتا ہے۔ ناظرین کرام انہوں نے کہا میرا بھی یہی، وکیل سلمان صفدر نے بھی کہا، انہوں نے کہا میرا بھی یہی نقطہ ہے کہ چارج ملزم پر لگنا تھا لیکن ملزم کو ہی گواہ بنا لیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سلمان صفدر نے کہا کہ انہوں نے تو اپنا کیس یہ خراب کر لیا ہے، یہ ان کے اوپر لگا کر کے جو کیس ہے۔ اس کے بعد پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا۔ اب یہ سنیے، انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا، آپ یہ کیسے ثابت کریں گے؟ تو اس کے اوپر سلمان صفدر نے کہا کہ یہ ہم آپ کے سامنے تب رکھیں گے جب ہمیں گواہان پر جرح کرنے کی اجازت دی جاتی، آپ کو ہم اپنی جرح پڑھ کے سناتے لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی، لہٰذا میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا تو پھر صرف سنسنی پھیلا رہے ہیں، ہم آپ کی کہی ہوئی بات پر بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اس لیے سنسنی پھیلانے سے کام نہ لیں۔ تو اس کے اوپر ناظر کرام سلمان صفدر نے کہا کہ میں اس پر معذرت کر دیتا ہوں، اور اس کیس میں وفاقی وزیر اسد عمر اور شاہ محمود قریشی ملزم تھے۔ اسد عمر نے پارٹی چھوڑی تو ملزمان سے نام نکال دیا گیا، شاہ محمود قریشی نے پارٹی نہیں چھوڑی تو ان کو ملزم برقرار رکھا گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو سلیکٹیو کام ہو رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے دلائل سے یہ بات کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اعظم خان ہے وہ بھی شریک ملزم تھے۔ پھر 164 کا بیان ریکارڈ کیا گیا، اور جب بیان ریکارڈ ہوا تو اس وقت جرح کرنے نہیں دی گئی، اور ایک گواہ کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے اسے پکڑ رکھا۔ اس کو پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بنتا تو پہلے اس کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، پہلے اعترافی بیان ریکارڈ ہوتا ہے، معافی لے کر وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ وہ تمام چیزیں کی گئی۔ تو اس کے اوپر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا ہمارے ذہن میں ایک ابہام ہے، کاپی سیکٹری وصول کرتا ہے لیکن وہ واپس نہیں جاتا، تو اس معاملے پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا سیکٹری نے سائفر کی کاپی آپ کو دی ہی نہیں یا دی پھر گم ہو گئی؟ تو اس کے اوپر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ ہمارا موقف یہی ہے، ہم نے وصول کیا اور یہ دفتر سے مس پلیسڈ ہو گئی۔ تو پرنسپل سیکٹری نے اپنے بیان میں کہا جب کاپی گم ہو گئی تو ملٹری سیکٹری اور اے ڈی سی کو ہدایات کی گئی کہ اس کو ڈھونڈا جائے۔ وزیر اعظم کا کام تھا وہ پرنسپل سیکٹری کو اس متعلق آگاہ کرتے، اور انہوں نے یہ کیا، اور پرنسپل سیکٹری نے 3 افسران کو کہا کہ کاپی کو ڈھونڈا جائے، اور جب انہوں نے اپنی رپورٹ دی تو پھر دفتر خارجہ کو بھی آگاہ کیا گیا۔ تو ناظرین کرام جسٹس عامر فاروق نے جو اہم سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اعظم خان لاپتہ تھے، ایف آئی آر درج ہوئی، واپس آئے لیکن انہوں نے واپس آ کر بیان دیا، ہمیں معلوم نہیں، ایک حقیقت ہے ایک شخص پہلے ملزم تھا پھر غائب ہو گیا پھر گواہ بنا اور اس کے بعد ان کو دیے گئے بیانات کی وقت ہو گئی۔ یعنی کہ مین گواہ اس کے اندر جو ہے وہ اعظم خان ہیں۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جناب وہ پہلے ہمیں بھی معلوم ہے کہ جناب وہ پہلے ان کو گواہ کیا گیا، گم ہوئے، پھر واپس آئے، پھر وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور جناب اس کی کیا وقت رہ جائے گی؟ تو آپ اندازہ لگائیں یہ کیس اڑ کے رہ گیا۔ اب ناظرین کرام کیا ہوا کہ بیرسٹر سلمان صفدر کے ہو گئے ہیں دلائل مکمل، اب پروسیکیوشن نے دینے ہیں۔ پروسیکیوشن نے پھر اس کیس کو لٹکانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی مجھے اس کے لیے جناب تیاری کے لیے جو ہے وہ 3 سے 4 دن چاہیے، جس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم سزا معطل کر دیتے ہیں، پھر چاہے آپ 1 مہینہ لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کی سزا مسترد کی، اور انہوں نے کہا جناب کل جو ہے وہ دلائل دینے کا حکم دیا اور کل تک جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی۔ ناظرین کرام یہ تو جو ہے وہ اہم سماعت تھی اس حوالے سے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہوئی اس حوالے سے، تو کیس میں پیچھے رہ کے جاتا ہے۔ خود ججز کہہ رہے ہیں کہ کیا بونگی ماری ہوئی ہے، اعظم خان کدھر سے کیسے آ گیا، تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیں یہ کیس اڑ گیا۔ اس کی فتح جو ہے وہ عمران خان کو مبارک ہو، اور اب یہ 1-2 سماعت ہوں گی، پروسیکیوشن اپنے دلائل دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر عمران خان کے حق پر فیصلہ آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو میاں محمد نواز شریف صاحب والا کیس ہے وہ بھی سن لیں کہ انہوں نے ان کو پنگا لینا کس طرح مہنگا پڑ گیا ہے، جو بیانات آئے اور یہ تمام چیزیں۔ اس میں ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ سیٹ تھی اور ان کو دھمکی بھی دی جاتی تھی، میاں جوید لطیف نے بھی اس حوالے سے بیان دیے ہوئے ہیں۔ تو اب ناظرین کرام ان کا جو نوٹیفیکیشن چیلنج کیا گیا تھا
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सीट का, तो वो जनाब जैसे सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबी उज़रदारी पर अब समाअत करेगा। वो जनाब अब उसकी समाअत होगी। चैलेंज किया गया, आपको पता है फॉर्म 45 जो है वो उसके मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जीती हुई हैं, तमाम सबूत हैं, ये सीट भी मियां नवाज शरीफ साहब अपनी खो बैठे। अब जो धड़ाधड़ सीटें वापस मिलना शुरू हुई हैं नाज़रीन साहब, और ये कहा अब यही जा रहा है कि ये जो एंटी स्टैब्लिशमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बनने को शौक पैदा हुआ ना, आपको पता है कि सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है, तो उसके मुताबिक जो आज 2 MNAs और 1 MPA जो हैं वो बहाल हुए हैं। अब ये PP ननकाना साहब से जो MP हैं मोहम्मद आतिफ PP 133 से बहाल हुए और उनका नोटिफिकेशन बहाल हुआ, और राना फराज नून जो है लोधरा से NA 154 उनका नोटिफिकेशन बहाल हुआ, और इसके अलावा जो बिलाल इजाज़ हैं वो जनाब उनका भी गुजरांवाला से नोटिफिकेशन बहाल हुआ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज सीटें मिली हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिलने का सिलसिला जो है वापस शुरू हो चुका है। अभी तो इमरान खान डटा हुआ है, अभी तो इमरान खान डील नहीं कर रहा, और अगर इमरान खान का जो मुतालिबा है वो मान लिया जाए और उनको धड़ाधड़ सीटें वापस मिलना शुरू हो जाए, तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्या बनेगा। हंसे कम ये अब तक कि हम अपडेट्स ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।